بقا دامن کس کا دامن؟ حسین کا دامن بن گیا دین کی بقا دامن کس کا دامن؟ حسین کا دامن بٹ رہی تھی درے زہرا پہ بھی بٹ رہی تھی درے زہرا پہ بھی میں نے بھی اپنا بٹ رہی تھی درے زہرا پہ بھی غلام ہے غلام ہے سیدہ کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے سیدہ کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے سیدہ کے غلام ہے ارے حیدری یا علی ارے حیدری یا علی ارے حیدری یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بٹ رہی تھی درے زہرا پہ بھی بٹ رہی تھی درے زہرا پہ بھی میں نے بھی اپنا پھٹ لیا دامان غیر کے در پہ تو گیا ہوگا غیر کے در پہ تو گیا ہوگا جا بجا چاک ہے تیرا دامن غیر کے در پہ تو گیا ہوگا غیر کے در پہ تو گیا ہوگا چاک ہے تیرا دامن چاک ہے جا بجا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوث نعرے خواجہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة النساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز ومكرم داعی اجلاس مولانا سید علی تاجی شرفی قادری صاحب مجد اللہ علی، دیگر معزز بزرگان محترم،
برادران ملت اسلامیہ، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام اے سیدہ خاتون جنت، السلام، السلام اے سیدہ خاتون جنت، السلام، در حقیقت واقف راز رسالت، السلام، السلام اے سیدہ ام الحسن ام الحسین، فخر دین مصطفیٰ، فخر شہادت، السلام، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ لمعہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، نور سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز و مکرم سامعین کرام، جس عظیم ذات کے ذکر کے لیے ہم غلاموں کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقے جمع فرمایا ہے، وہ ذات بھی پاک ہے، ان کا نام بھی پاک ہے، ان کا خاندان بھی پاک ہے، اور ان کی پاکی کا یہ عالم ہے کہ ان کی پاکی کی وجہ سے ان کی 11 نسلوں کے بعد پیدا ہونے والے شہزادے کو بھی دنیا غوث پاک کے نام سے پکارتی ہے۔ غوث پاک پاک اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ فاطمہ زہرا کے گھر کے شہزادے حضرات، ان کی پاکی کا بیان میری اور آپ کی ناقابل زبانوں کی اوقات نہیں ہے، ان کی پاکی کا بیان تو کلام الہی فرما رہا ہے، ان کی پاکی کا بیان کلام رسالت پناہی فرما رہا ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میرے محبوب اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کے اہل بیت کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا جائے، اور اس طرح پاک کیا جائے کہ ان کی پاکی پر خود پاکی کو بھی حسرت ہو، ان کی پاکی پر خود پاکی رشک کرنے لگے، وہ پاکی ہم آپ کے گھرانے پر، اور وہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ علامہ اقبال، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے جو ارشادات و فراوین اس امت کی زندگی بن گئے ہیں اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ اقبال اس ذات کا نام ہے جس کے قلم چلتا تھا تو قومیں زندہ ہو جایا کرتی تھی۔ اقبال اس ذات کا نام ہے جس نے لکھا ہے تو جہاں لکھا قلم توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اقبال کی شاعری اس امت کی زندگی بن گئی ہے۔ اس اقبال سے کوئی پوچھے آپ کو بھی تو یہ کہیں سے عزت ملی ہوگی، آپ کے قلم کو یہ عزت کہاں سے نصیب ہوئی، آپ کے قلم میں یہ طاقت کہاں
شریعت نے روکا ہوا ہے، اور شریعت پر رک جانا ہی اہل ایمان کا سیوا ہے۔ جہاں کہا جائے، جتنا کہا جائے اتنا ہی کرنا اہل ایمان کا کام ہے۔ خون بہاتے پھرنا، سینے پیٹتے پھرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ جن کا کام ہے ان کا مقدر ہوگا، ہمارے مقدر میں فاطمہ زہرا کی غلامی ہے، ان کی ان کے بچوں کی غلامی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ جس کو دونوں عالم میں عزت دار بنانا چاہتا ہے انہیں فاطمہ زہرا اور ان کے بچوں کا غلام بنا دیتا ہے۔ اس گھر کی غلامی وفادار کو عباس بنا دیتی ہے، اس گھر کی غلامی وفادار کو سید الطائفہ جنید بغدادی بنا دیتی ہے، اور اللہ جب ذلیل کرنا چاہتا ہے سیدہ اور سیدہ کے بچوں کا غدار بنا کے یزید ابن زیاد کی لشکر میں شامل کر دیتا ہے۔ اب کرم ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں تو عباس الدار کے غلاموں میں بنایا ہے، کرم ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں جنید بغدادی کے غلاموں میں بنایا ہے، اور سیدہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے بچوں کی محبت کو ہمارا مقدر بنا دیا۔ آپ دیکھیں اقبال اور مقام پہ فرما رہے ہیں۔ اب ایک بات آئی گئی ان کی تو ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، عرض کرتا چلو سیدہ کائنات کی شان میں۔ علامہ اقبال آگے لکھ رہے ہیں ایک مقام پہ کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عظیم وز سے نسبت حضرت زہرا عظیم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی مریم کو اللہ نے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ ایک عزت یہ ہے کہ وہ پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ہے، یہ بی بی مریم کی عزت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وز سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور تین نسبتوں سے سیدہ فاطمہ زہرا کو عزت عطا فرمائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ تین نسبتیں کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، یہ اس اولین و آخرین کے امام اور کائنات کی رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اس بات پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بیٹیوں کے پیدا ہونے کو برا مت سمجھو، بیٹیوں کی پیدائش کو بوجھ مت سمجھو، کیونکہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر پیدا ہوتی ہے، بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس پیرائے میں اس حدیث مبارک کو دیکھا جائے تو جس ذات کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اگر رحمت للعالمین کے آنگن کی کوئی رحمت بن کر آئی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ رحمت للعالمین کے گھر کی رحمت ہے، سیدہ کائنات، امام اولین و آخرین۔ آگے فرماتے ہیں بانوے آتاج دارے حلدہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ ارشاد فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ زوجہ بھی ہے تو کس کی زوجہ ہے، وہ کس کی زندگی کی شریک حیات ہے، اللہ نے کس سے تعلق دیا؟ وہ جس کے گھر کی شان میں سورۃ الدہر کا نزول ہو رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مرتضی ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ شیر خدا ہے۔ ارے وہ ذات تو ذات ہے، اس کا نام آ جاتا ہے غلاموں کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف علی مشکل کشا بلکہ عاشق کہتا ہے سارے امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ یہ شان ہے مشکل کشا کے گھرانے کی۔ آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا چلوں، اس مشکل کشا کے گھرانے نے کس کس کو مشکل کشا بنا دیا ہے؟ حضرت سیدنا امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام اہل بیت کے امام ہیں، ساری امت کے امام ہیں۔ علی کا گھر ہی ایسا ہے کہ امامت ولایت سب اسی گھر سے چلی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ سیدنا امام علی موسیٰ رضا آپ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا عباسی مامون رشید، بہت بڑا دشمن تھا آپ کا، اہل بیت کا بہت بغض رکھتا تھا۔
اور بہت تکلیفیں بھی دیتا تھا، لیکن جب ضرورت پڑتی تھی تو یہیں پہ آ جاتا تھا۔ اور اس گھرانے کی شان یہ ہے کہ اپنا دشمن بھی دروازے پہ آئے تو انہوں نے دھڑکانا نہیں سیکھا، گلے سے لگانا سیکھا، اور امت کو یہی تعلیم دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سن کے سبحان اللہ کہیں خاموش ہو جائیں اور اپنے رشتہ داروں کے آنے پہ ہمیں تکلیف ہو، نہیں، وہاں دشمن آتا تھا گلے سے لگایا جاتا تھا، ہمیں یہ درس لینا ہے۔ صرف سن کے سبحان اللہ بولنا نہیں ہے، ہمارے پاس جب آئے سامنے اس وقت کیا کرنا ہے، یہ اہل بیت سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مامون رشید آیا دروازے پر، اور دروازے پہ کون بیٹھے ہیں؟ دربان تھے ان کے، امام موسیٰ رضا کے دربان تھے۔ دروازے پر ایک دربان ہر جگہ بیٹھا ہوتا ہے نا، جیسا خانقاہوں میں بھی بعض دربان بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح ان کی خانقاہ میں، امام موسیٰ رضا کی خانقاہ میں بھی ایک دربان تھے۔ اس دربان کا نام ہے حضرت شیخ معروف کرخی۔ وہ معروف کرخی جس کے بارے میں غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے پیروں میں جس کی مزار سے سب سے زیادہ فیض میں نے حاصل کیا وہ معروف کرخی، جس کا نام آج بھی دنیا پڑھتی ہے، شیاطین گھر سے نکل جاتے ہیں، واقع شیخ دی معروف کرخی نگہداری ضیافت ہائے چرخی کہ دربار علی موسیٰ رضا بود ہمیشہ با خدا و مصطفیٰ بود، یہ پڑھا جاتا ہے، شیاطین گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ ہاں یہ وظیفہ کر لیجیے، اگر یاد ہو وظیفہ کر لیجیے، شیاطین ارواح خبیث گھروں میں داخل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ غور کیجیے، وہ معروف کرخی بیٹھے ہیں موسیٰ رضا کی چوکھٹ پر۔ مامون رشید آیا، آگے کہنے لگا کہ مجھے امام سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ جبکہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کو چوکھٹ پہ روک دیا گیا۔ فرمایا کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور میرے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ طوفان آ جائے راستے میں، اور اگر کشتی غرق ہو جائے تو پھر میری زندگی چلی جائے گی، لہذا کچھ تعویذ مجھے دے دیں، کچھ دعا مجھے بتا دیں، یا کوئی آیت قرآنی مجھے لکھ کر دے دیں جو اپنے ساتھ رکھوں تاکہ وہ میری حفاظت کے کام میں آ جائے۔ حضرت معروف کرخی اٹھے، فرمایا یہی کھڑا ہے۔ اندر گئے، ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور وہ کاغذ لے کر آئے، باندھ دیا، اس کے ہاتھ میں دے دیا، ارشاد فرمایا اگر تجھے طوفان نظر آئے تو یہ کاغذ پانی میں ڈال دینا، طوفان تھم جائے گا۔ یہ کاغذ پانی میں ڈال دینا، طوفان تھم جائے گا۔ چلا گیا، کچھ مہینوں کے بعد واپس آیا۔ آپ نے فرمایا پھر کیوں آیا ہے؟ جواب دیا شکریہ ادا کرنے آیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ جواب دیا راستے میں جا رہا تھا، طوفان آ گیا، کشتی میری ادھر سے ادھر الٹ پھیر ہو رہی تھی کہ مجھے یاد آیا وہ تعویذ امام نے آپ کے ہاتھ سے بھیجا تھا، وہ میں نے فوراً پانی میں ڈال دیا، جیسے ہی ڈالا طوفان بھی تھم گیا اور میں صحیح سلامت واپس بھی آ گیا۔ تو اس کے بعد حضرت معروف کرخی نے فرمایا ٹھیک ہے، شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو چلا جا۔ اس نے کہا جس نے دیا تھا اس سے مل کر تو جاؤ۔ جواب دیا جس نے دیا تھا تو اس سے مل ہی رہا ہے، امام نے نہیں دیا تھا، امام کے غلام نے دیا تھا۔ امام نے کچھ نہیں دیا تھا، جو دیا تھا تجھے امام کے غلام نے امام کے فیضان سے دیا تھا۔ اب جا تو یہاں سے۔ اس نے کہا آپ نے دیا، چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کا یہ عالم ہے، آپ نے دیا ہے، آپ کا یہ حال ہے، آپ نے لکھا کیا تھا؟ جواب دیا کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی تھی، نہ کوئی دعا لکھی تھی، بس میں نے اس کاغذ پہ اپنا نام معروف کرخی لکھ دیا تھا۔ میں نے اس کاغذ پہ اپنا نام لکھ کے تجھے دے دیا۔ مامون نے کہا آپ کے نام میں یہ برکت کیسے آ گئی؟ جواب دیا میں نے خیال کیا کہ علی کا لال، فاطمہ زہرا کے آنگن کا پھول، امام موسیٰ رضا دن میں کتنی مرتبہ مجھے کہتے ہیں کہ معروف دسترخوان لگا، معروف ہماری نالین لا، معروف بلا کو اندر بلا، معروف بلا کو باہر بھیجا، معروف بلا بستر لگا۔ میں نے سوچا اتنی مرتبہ مشکل کشا کے لال کی زبان پر میرا نام آ جائے تو میرا نام بھی مشکل کشا ہو جائے۔ علی کے گھر کی غلامی مشکل کشا بنا دیتی ہے، اور اس گھر کو جس در سے عزت ہے نا وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے۔ حضرات آپ غور فرمائیے، بانوے آتاج دارے حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اس کے بعد آگے اقبال فرماتے ہیں مادرے مرکز پرکار عشق
مادر خافلہ سالار عشق، ارشاد فرماتے ہیں عشق کی کائنات کا اس امت میں جو مرکز ہے نا، یہ اس حسن مجتبی کی والدہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صرف 72 عاشقوں کا نہیں، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے عاشقوں کے قافلے کا جو سالار ہے وہ امام حسین شہید کربلا ہے، اور یہ ان کی ماں ہے۔ آپ اور یہ سیدہ کائنات کی عظمت کا کیا اندازہ انسانیت لگا سکتی ہے۔ آپ کا بچپن گزرا، جس حال میں آپ کا بچپن گزرا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا بہت کم عمری میں وصال ہو گیا، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ پھر آپ کی 3 بڑی بہنیں جن کے صحبت اور تربیت میں آپ کی زندگی کے ابتدائی سال گزرے۔ یہاں یہ بات ایک کرتا چلو کہ آج کل بڑا 4 طرف کی صحبتیں اور نئے نئے بیانات کی وجہ سے ہمارے پاس بھی ایسے خیالات لوگوں میں پیدا ہوتے چل گئے ہیں کہ حضور کو شاید ایک ہی یہ صاحبزادی سیدہ کائنات ہیں، مزید 3 صاحبزادیاں سرکار کی شہزادیاں نہیں ہیں، وہ پہلے سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شہزادیاں تھیں۔ حضرات یہ قرآن کا انکار ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، کیونکہ جہاں بیٹی کو 3 سے زیادہ یا 3 بیٹیوں کا ذکر کیا جائے وہیں پہ لفظ بنات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اپنی بیویوں سے بھی فرمائیے، اپنی بیٹیوں سے بھی فرمائیے۔ قرآن کہہ رہا ہے 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ زہرا، یہ چاروں محمد عربی کی شہزادیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چاروں سرکار کی شہزادیاں ہیں، اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ آج سے نہیں 1400 برس سے یہی عقیدہ، کیونکہ ہم نے اپنے عقیدے 100 سال پہلے تھوڑے لیے ہیں، ہمارے عقیدے کی جڑیں تو 1400 برس سے مضبوط ہے الحمدللہ۔ یہ چاروں شہزادیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سیدہ کائنات آپ غور کیجئے کیونکہ سب سے چھوٹی تھی اور بچپن کی عمر ہے، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت تھی، اور آپ غور کیجئے سیدہ کا بچپن کہاں گزرا ہے۔ اس سینے پر سیدہ اپنا سر رکھ کر سویا کرتی تھی، جس سینے کو رب کریم نے الم نشرح لک صدرک کہہ کے پکارا۔ وہ سینہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو اس کی شدت سے وہ ریزہ ہو جاتے۔ اس قرآن کو جس سینے نے اٹھایا ہے اس سینے پر سیدہ فاطمہ الزہرا نے بچپن گزارا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر آپ کو محبت اور پیار نصیب تھا کہ سرکار کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات فرماتے، اور سفر سے واپس تشریف لاتے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات فرماتے۔ ام المؤمنین حبیبہ حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے گفتگو کرنے تبسم فرمانے میں میرے سرکار سے سب سے زیادہ مشابہ ملتا جلتا روئے زمین پر اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ظاہر بھی اپنے بابا جان کی طرح بنا دیا تھا، اور باطن بھی بابا جان کے میدان سے روشن کروا دیا تھا۔ آپ غور فرمائیے، لیکن آج یہ وہ وقت ہے، میں یہ بات کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، ورنہ مجھے عادت نہیں ہے، لیکن یہ بات اس وقت بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ اہل سنت ہی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے علم کے اوپر اس قدر ناز ہو گیا ہے کہ لوگ سیدہ کائنات کے نسبت کی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ کہ آپ خطا پر تھی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پوری دنیا نے سنا ہے، اور پوری دنیا میں ایک تحریف کی لہر دوڑی ہے، اور ذلیل ہوئے ہیں، ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس گھر کا بندار کبھی عزتدار نہیں ہو سکتا، کبھی عزتدار نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ہے غدار فاطمہ زہرا کا گستاخ سامنے آ جائے نا آپ برداشت کر سکتے کہ نہ ہم برداشت کر سکتے؟ آپ کہیں گے برداشت؟ آپ برداشت کر سکتے ہیں سیدہ کائنات کی گستاخی کو؟
بطور استفسار عرض کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے، مومنین کی خوشیوں کا جو عالم ہے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، میرے آقا تشریف لائے، صحابہ عرض کر رہے یا رسول اللہ میرے گھر میں قیام فرمائیے، کوئی کہ میرے گھر میں، منافقین کہہ رہے ہیں حضور ہمارے گھر میں رکیے، ہماری بھی عزت ہوگی، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا، میری اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، میری اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، یہ جہاں رکے گی میں اس کے گھر میں قیام کروں گا۔ میں آپ سے پوچھوں، ایک جانور کی پشت میں مصطفیٰ سوار ہو جاتے ہیں اور جانور غلطی نہیں کرتا تو وہ فاطمہ زہرا جس کو مصطفیٰ نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، اس سے غلطی کا کیا امکان ہو سکتا ہے؟ جس فاطمہ زہرا کو مصطفیٰ نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، اس سے غلطی کا امکان؟ لیکن اہل سنت کا عقیدہ واضح ہے، ہمارے عقیدے میں انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ جو ہے اہل بیت، صحابہ، اولیاء، یہ معصوم نہیں بلکہ محفوظ عن الخطا، انبیاء معصوم عن الخطا ہے اور یہ حضرات محفوظ عن الخطا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں، اونٹنی اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتی ہے، اس جانور کو حکم اللہ کی بارگاہ سے دیا جا رہا ہے، اور جس سیدہ کو میرے سرکار اپنے سینے پہ سلائے، اور پھر خاص بات یہ ہے وہ اونٹنی معمور من اللہ ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن میری اسی اونٹنی پر بیٹھ کر فاطمہ زہرا جنت میں داخل ہو رہی ہوگی، وہ اونٹنی خطا نہیں کر سکتی۔ حضور فرما رہے اللہ نے حکم دیا ہے اس کو، تو پھر سیدہ کائنات سے کیا سوال خطا کا پیدا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں سے اپنے دامن کو بچائیے، ہم اہل سنت ہیں، ہم نہ اہل بیت کی گستاخی برداشت کرتے ہیں نہ صحابہ کی گستاخی برداشت کرتے ہیں۔ اس طرح مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن و امام حسین ہمارا ایمان ہے، اسی طرح سرکار صدیق اکبر بھی ہمارا ایمان ہے، سرکار فاروق اعظم بھی ہمارا ایمان ہے، سرکار عثمان غنی بھی ہمارا ایمان ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم وہ اہل سنت ہیں جن کے ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کے اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہے۔ ہم وفاداران اہل بیت بھی ہیں، وفاداران صحابہ بھی ہیں، نہ اہل بیت کے غدار ہیں نہ صحابہ کے غدار ہیں، اور یہی عقیدہ اہل سنت کی بنیادیں ہیں۔ حضرات آپ غور کیجئے، سیدہ کائنات کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی باتیں، کس کے دل کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ میں کسی کے بیٹے کے خلاف بولوں تو باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کے خلاف بولوں تو بیٹے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ مسلمان ہوئے، حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کوئی بھی اکرمہ کے سامنے ابو جہل کی برائی نہیں کرے گا، بلکہ ذکر ہی نہیں کرے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کافر کے تذکرے کی وجہ سے کسی مومن کے دل کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور آپ سیدہ کائنات کی شان پہ اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں اور تکلیف کس کے قلب مبارک کو ہو رہی ہے؟ اور آپ غور فرمائیں جب اس قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے اس پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وہ ایسوں کی صحبت سے بچیں تاکہ لعنت کے حصے دار بننے سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اب آپ غور فرمائیے حضرات گرامی، سیدہ کائنات، یہ آپ کی شان، آپ کی ذات، آپ بیٹی ہیں تو ایسی شان والی بیٹی، آپ بیوی ہیں تو ایسی شان والی بیوی، آپ ماں ہیں ایسی شان والی ماں ہیں۔ کربلا کی پوری داستان تربیت فاطمہ الزہرا کی گواہی دے رہی ہے، کربلا کی پوری داستان سیدہ کائنات کی تربیت کی گواہی دے رہی ہے کہ خاندان کی لاشوں کے درمیان سیدہ فاطمہ زہرا کا
سر کٹا کے اللہ کی رضا کا علم بلند کر کے بتا رہا ہے کہ میری ماں کی تربیت ہے جس سے قیامت تک کے لیے اسلام زندہ ہو رہا ہے. بیٹیوں کو تربیت دی تو کیسی تربیت ہے؟ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادی ہے. سیدنا امام حسن امام حسین کی بہن ہے. کربلا کا میدان ہے. خاندان سارا شہید ہو گیا. آپ دیکھیے اس گھر کی خواتین کو بھی اللہ نے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں خواتین بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں. اس گھر کی خواتین کو اللہ نے کیا مقامات سے سرفراز فرمایا تھا اور کیسے عظیم درجات پہ ان کو بلند فرمایا تھا کہ جب تمام خاندان کے لوگ شہید ہو گئے اور خیمے آل رسول میں جلائے جا رہے ہیں, جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے, افسوس اس کی آگ کے خیمے بھی جل گئے. آل رسول کے خیمے جلائے جا رہے ہیں اور یہاں سیدہ زینب ہے خیمے کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے. آگ دیکھتی ہے, کبھی واپس آ رہی ہے, کبھی اندر جا رہی ہے, کبھی واپس آ رہی ہے. اسی حالت میں آپ کو دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اندر جائیں گی تو جل جائیں گی, اندر جائیں گی جل جائیں گی. آگ بھڑک اٹھی ہے, خیمے جل رہے ہیں. سیدہ زینب نے جواب دیا میرا بھتیجا زین العابدین بیمار ہے اور وہ اندر ہے. اگر وہ چلا گیا دنیا سے میرے بھائی حسین کی نسل ختم ہو جائے گی, کیونکہ اب خاندان میں کوئی اور دوسرا باقی نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے سیدہ زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو جب اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لا رہی ہے, صوفیہ فرماتے ہیں سیدہ زینب کے کاندھے پر تنہا زین العابدین نہیں بلکہ 12 اماموں کی امامت سیدہ زینب اپنے کاندھوں پہ لے کر آ رہی ہے. صرف 12 اماموں کی امامت نہیں, غریب نواز, محبوب الہی, بندہ نواز, شرف الدین سہروردی سرکار یوسف عین کا وجود اگر کسی نے بچایا ہے تو فاطمہ زہرا کی شان. اس گھرانے کی شان ہی ایسی ہے کہ شہزادے چلے گئے, شہزادی علی کی میدان میں اتری ہے. اللہ اکبر. دنیا نے دیکھا قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت ہو رہی ہے. جب یزید کے دربار میں سیدہ زینب خطاب فرما رہی ہے, آپ غور کیجئے خاندان سارا لڑ گیا اور یہ ہار یزید کی ہے کہ سیدنا امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جھگڑا ہوا ہے اور دربار میں رسول اللہ کا شہزادہ امام حسین کا جگر کا ٹکڑا یزید کے دربار میں بیڑیوں میں جھگڑا ہوا کھڑا ہے. اور اچانک اذان کی آواز آئی, جیسے مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, امام زین العابدین بھڑک اٹھے, ارشاد فرمایا یزید دیکھ یہ جیت تیری نہیں, جیت میری ہے. دربار تیرا ہے اور نام میرے نام کا بخارا جا رہا ہے. دربار تیرا ہے, تیرے نہیں, میرے نام کا نام بخارا جا رہا ہے. اور یہی نام قیامت کی صبح تک بلند ہوتا رہے گا, کیونکہ اللہ نے بڑا فانا کا ذکر کہہ کے میرے نانا خان کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. اب آپ غور کیجئے جو سیدہ زینب کھڑی ہوئی ہے دربار یزید میں, سیدہ زینب کبریٰ خطبہ دے رہی ہے اور خطبے میں اب جب خطبہ دے رہی ہے, کچھ بیان کر رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, وہ کہہ بھی کیوں رہی ہے کہ جب دیکھا آپ کی باتیں حضرت فضا جو سیدہ کائنات کی باتیں تھی, انہوں نے کہا یزید کے خلاف جب انہوں نے کوئی جملے کہے, جب یزید نے کہا کہ ان قیدیوں اور غلاموں کو ایک جگہ رکھو, حضرت فضا عمر کی زیادتی کی وجہ سے بالکل کمر سے جھک گئی تھی. غصے کے عالم میں سیدھے اٹھ کے کھڑی ہو گئی, کھڑی ہو کے کہنے لگی بدبخت کس کو غلام کہہ رہا ہے, تو غلام ہے, یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں. یزید نے کہا اس بڑھیا کی آواز بہت چل رہی ہے, اس کا سر قلم کر دو, اس کا سر قلم کر دو. جب سر قلم کرنے کی بات کہی تو حضرت فضا جو تھی نا وہ حبشہ کی رہنے والی تھی. اب حبشے کے فوجیوں پر یزید کو ناز تھا. یزید کا سارا ناز اسی بات میں تھا کہ حبشہ کے فوجی اس کے پاس ہے. جیسے ہی حبشے کے لوگوں نے سنا تلواریں نکالی, کہنے لگے اگر حبشہ کی بیٹی کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھائے ہم اس کا سر قلم کر کے دکھا دیں گے. سیدہ زینب کھڑی ہوئی مدینے کی طرف
سیدہ زینب اس طرف میں پکار رہی ہے، اس وقت بھی آواز کے پردے کا ان کو خیال ہے۔ یہ تربیت فاطمہ الزہرا ہے۔ اس وقت بھی آواز کے پردے کا سیدہ زینب کو خیال ہے۔ آواز بدل کے لوگوں کے سامنے، یعنی موٹی آواز سے آپ جب گفتگو کرنے لگی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینوں کے صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں کیا سن رہا ہوں، مجھے نظر تو نہیں آ رہا، لیکن علی کو دنیا سے جا کے 20 سال گزر گئے، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ منبر پہ زینب نہیں علی کے مرتضی خطبہ دے رہے ہیں۔ نصیر فرماتے ہیں جبرائیل اپنے پر کھول رہے ہو جیسے کوئی کانوں میں رس کھول رہے ہو جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ خود علی بول رہے ہو جیسے۔ اللہ اکبر، یہ تربیت ہے فاطمہ الزہرا کی کہ ایسے ظلم کے عالم میں بھی سیدہ کی بیٹی کو آواز کا پردہ یاد رہا۔ جب نماز کا وقت ہے، کربلا کا میدان ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ نے اپنے گھر کی خواتین سے فرمایا کہ اٹھو نماز پڑھو۔ خواتین نے عرض کیا کہ سیدہ اب تک پانی نہیں تھا، تم مٹی سے تیمم کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن اب تو مٹی بھی اپنے رشتہ داروں کے خون سے رنگین ہو چکی ہے، اب جب مٹی بھی بغیر خون کی نہیں ہے تو ہم کہاں جا کے تیمم کریں؟ سیدہ زینب نے فرمایا اپنے بھائیوں کے، بھتیجوں کے، رشتہ داروں کے خون سے رنگین مٹی سے تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ نماز ایسے وقت میں بھی معاف نہیں ہوتی۔ یہ کب آتا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت بول رہی ہے۔ سیدہ کائنات اس ذات کا نام ہے کہ جس جہت سے دیکھا جائے دنیا حیران ہے کہ کہاں کیسی شان سے اللہ نے اپنے محبوب کی شہزادی کو پیدا کروایا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کی شہزادی کو کیسی بلند و عظیم شان عطا فرمائی تھی۔ ایک بات اہل تصوف کے یہاں اور اہل ایمان کے یہاں بھی ہے، میں عرض کرتا چلوں کہ علامہ ابن العابدین شامی جنہوں نے بڑے بڑے فقہا کو فتویٰ دینے کا سلیقہ سکھایا ہے، جس کی کتابیں پڑھے بغیر دنیا کے مدارس میں لوگ عالم نہیں بنتے، وہ علامہ ابن العابدین شامی اپنے رسالہ اجابۃ الغوث کے اندر تحریر فرماتے ہیں، حضور نے جس طرح فرمایا میری امت میں 313 خطب 40 ابدال ہر زمانے میں موجود رہیں گے، تو جو خطب الاخطاب کہلاتا ہے اس کو غوث بھی کہتے ہیں، اور ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے جو خطب الاخطاب بھی کہلاتا ہے، ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے۔ پیران پیر غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، آپ کے بعد ہر زمانے میں غوث زمانہ رہا ہے، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ امام مہدی آئیں گے تو وہ غوث اعظم کی مسند پر بیٹھیں گے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ سیدہ کائنات کی کا تو گھر کا میدان ہے، یہ سارے بچے کس کے ہیں؟ جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو لایا ہند میں اسلام کو بیٹا علی کا ہے۔ اب آپ غور کیجئے قیامت سے پہلے جو امام مہدی آئیں گے وہ بھی سیدہ کائنات کے خاندان کی وراثتوں کے وارث و امین بن کر تشریف لائیں گے۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ہر زمانے میں امامت اسی گھر میں رہی۔ پیران پیر سے پہلے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پیران پیر سے پہلے کون غوث رہا ہے اپنے زمانے میں؟ فرماتے ہیں پیران پیر سے پہلے اللہ نے امام حسن عسکری کو غوث بنایا ہے، ان سے پہلے امام علی نقی کو غوث بنایا ہے، ان سے پہلے امام علی تقی کو غوث بنایا ہے، ان سے پہلے امام موسیٰ رضا، ان سے پہلے امام موسیٰ کاظم غوث رہے ہیں، ان سے پہلے زمانے میں امام جعفر صادق، ان سے پہلے امام محمد باقر، ان سے پہلے امام زین العابدین، ان سے پہلے امام حسین، ان سے پہلے امام حسن، اور ان سے پہلے مولا کائنات سیدنا علی بن مرتضی۔ ہر زمانے میں غوثیت اس خاندان میں چلتی رہی، لیکن پھر فرماتے ہیں وہ زمانہ جس کو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی،
میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. ابن العابدین شامی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کون غوث رہا؟ سرکار مدینہ کے زمانے میں جو غوث بنا ہوگا وہ اس امت کا سب سے پہلا غوث ہے. اور ابن العابدین شامی فرماتے ہیں اللہ نے اس امت میں سرکار کے زمانے میں سب سے پہلے جس کو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز فرمایا اور بذات اس امت میں سب سے پہلے غوث بنی ہے وہ کوئی اور نہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ ہے سیدہ کائنات اور آپ کے خاندان کی شان. حضرات اس امت کی سب سے پہلی غوث سیدہ فاطمہ الزہرا. یہ شان ہے سیدہ کائنات کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم از راہ محبت آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی سرکار کائنات ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ حاضر ہو رہی ہیں حضور ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور وہ آپ کو چومتی دست مبارک کو اور آپ کے پیشانی مبارک کو چوما کرتے اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے. سیدہ کائنات کو حضور اپنی جگہ پہ محبت ہے شفقت ہے اپنی صاحبزادی سے کہ حضور اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے. سیدہ حضور کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ تعظیم ہے. حضور کھڑے ہوتے ہیں تو محبت اور شفقت ہے کیونکہ نبی میں صرف اللہ کی تعظیم ہے اور باقی ساری کائنات میں نبی کی تعظیم ہے. یہ اہل سنت کے عقیدے ہیں ذہن میں رکھنے کی بات ہے. اب آپ غور کیجئے پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مجھے یاد نہیں کہ کتنی مرتبہ حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. کیا محبتیں ہیں کیا شان حضور اپنی شہزادی کی بیان فرما رہے ہیں اور کوئی اس شہزادی کی شان میں بڑی باتیں کرے ہم غلام کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے برداشت کریں کہ ان کی شان میں وہ ساتھی کو جن کی عظمت کو خدا منا کے لال نے بیان کروا دیا ہے جن کی عظمتوں کو خود پروردگار عالم نے بیان فرما دیا ہے. ہم ان کی عظمتوں کو ان کی گستاخیوں کو ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. اتنے امتیازات سیدہ کائنات کو اللہ نے عطا فرمائے. آپ کا ایک لقب تقیہ ہے نقیہ ہے زکیہ ہے. آپ کا ایک لقب راکعہ ہے ساجدہ ہے. ایک لقب آپ کا ام ابیہا ہے. ایک لقب آپ کا ام ابیہا. ام ابیہا کس کو ام ابیہا کا مطلب کیا ہے؟ اپنے والد کی ماں. یہ سیدہ کا لقب ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف تمام کتب میں موجود ہے. ام ابیہا تمام مکاتب فکر کے پاس موجود ہے. آپ کا لقب ہے ام ابیہا اپنے والد کی ماں. وہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس لیے کہا گیا کیونکہ تھی تو بیٹی لیکن خیال اپنے بابا جان کا ایسا رکھتی تھی جیسے ایک ماں رکھا کرتی. آپ کا لقب ام ابیہا ہے. ایک آپ کے سامنے ایک اور بات عرض کرتا چلوں اس کے بعد میں پھر ایک اہم گفتگو اس دور کے اعتبار سے 5 سال میں پھر اس کے بعد گفتگو مکمل ہوگی انشاءاللہ. حضرات اس بات میں تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے. اب کسی کا نہ ہو تو وہ مزید اور نئے نئے پیداوار بہت ہو رہی ہے امت میں. وہ تو اچھا ہوا کہ 73 فرقوں کی خیر لگا دی گئی ہے ورنہ تو ہر آدمی ایک فرقہ بن کے گھوم رہا ہے اس زمانے میں. اب آپ غور کیجیے کہ جب اس بات پر علماء جتنے مکاتب فکر دیوبندی بریلوی کی بات نہیں کر رہا ہوں ان سب کا میں تو کسی کا نام لیتا بھی نہیں ہوں اپنی تقاریر میں. ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے. ان میں اختلاف نہیں ہے اس بات پر کہ قبر اطہر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے زمین کا وہ حصہ عرش الہی سے افضل ہے. کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں. سب متفق ہے کہ سرکار کا جسم مبارک زمین کے جس حصے سے قبر اطہر کے اندر لگا ہوا ہے
وہ حصہ حضور کا جب زمین کے حصے سے لگ جائے جسم مبارک کا، زمین کا وہ ٹکڑا عرش الہی سے افضل ہے۔ میں آپ سے پوچھوں سرکار کے جسم مبارک سے نسبت ہو جائے، جڑ جائے، تو وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے افضل ہو جاتا ہے، تو وہ ذات جس کو مصطفیٰ اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائے اس کی عزت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ آج غور فرمائیے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتی انسانیت سیدہ کائنات کی شان کا، بلکہ یہی کے لیے امتیازات مخصوص نہیں ہے، ہر زمانے میں یہ ممتاز ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ شان ہوگی کہ بڑی خاص بات حضور نے فرمائی، پردے کے پیچھے سے، اللہ کے عرش کے باطن سے، حضور نے فرمایا اللہ کے عرش کے باطن سے، اندر سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور آواز دینے والا آواز دے رہا ہوگا، یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش الہی سے کوئی آواز دے رہا ہوگا، پردے کے اندر سے آواز آ رہی ہوگی، اے محشر والو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، فاطمہ الزہرا کی سواری گزر رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی اس حال میں جلوگر ہوں گی، حضور فرماتے ہیں 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ کائنات بجلی کی طرح پل صراط سے گزر رہی ہوں، 70,000 حوریں میدان محشر میں سیدہ کائنات کی خادمہ بن کر ہوں گی۔ لیکن آپ دیکھیں جس ذات کو یہ عظیم مقامات ملے، اس ذات نے زندگی کیسی گزاری، اس ذات نے اپنے ہاتھوں سے چکی پیسی ہے، اس ذات نے اپنے ہاتھوں سے پانی بھرا ہے، اتنا پانی آپ کو بھرنا پڑتا تھا کہ آپ کے ہاتھوں پہ گھنٹے پڑ جاتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بیان، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس مال غنیمت میں کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، اجازت ہو تو میری خدمت کے لیے آپ ایک کو عطا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا ابھی بدر کے شہداء کے بچوں کا حق پہنچنا باقی ہے، فاطمہ میں تمہیں تسبیح فاطمہ دے رہا، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جو ہم فجر و عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ وہ تحفہ ہے جو سرکار کائنات نے سیدہ کائنات کو عطا فرمایا ہے، اور یہ کئی غلاموں سے زیادہ بہتر و افضل ہے۔ آپ غور کیجئے، اس مشقت میں زندگی گزارنے کے بعد بھی ہماری خواتین اسلام کے لیے یہ درس ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی ہیں، جبکہ والد دو جہاں کے سردار مختار ہے۔ شوہر کون ہے؟ اللہ اکبر، شوہر کی عظمتوں کا کیا اندازہ، شہزادوں کی عظمتوں کا کیا اندازہ، ایسی ذات اس مشقت کی زندگی میں جس کے جسم مبارک پر لباس ہے، کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ حضور فرما رہے فاطمہ صبر کرو، تمہارے باپ کا لایا ہوا دین ایک دن آئے گا، کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ صبر فرمایا تاکہ یہ امت یہ نہ کہہ سکے کہ خود حضور نبی اور نبی کا گھرانہ تو بڑی آرام کی زندگی گزار گئے اور ہم لوگ مصیبت میں ہیں، نہیں، جب آزمائش کی بات آئی نبی کا گھرانہ سب سے آگے آیا۔ سیدہ کائنات نے آج ہوتا یہ ہے سب کچھ ہو جائے کوئی ایک کام نہ ہو، عورتوں کی زبان پہ آ جاتا ہے، خواتین کی زبان پہ آ جاتا ہے ہمارے لیے ہوائی کیا ہے، ہمارے لیے دیائی کیا ہے، ہمارے لیے تو کام ہوتا ہی نہیں ہے کبھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، یہ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ سب کچھ دے دو، کوئی ایک کام ان کا پورا نہ ہو، وہ کہیں گے تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ آپ بولیں گے ان لوگوں نے زیادہ پریشان دکھا، ایسا نہیں ہے، روزانہ معاملات میرے سامنے آتے رہتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے پاس سنا رہا، آپ لوگ بولیں گے اس کو اس میں زیادہ پریشانی دکھ رہی، یہاں رونا رو لے رہا، ایسا نہیں ہے، لیکن حالات ہیں ایسے، حالات ایسے ہیں، لوگ آتے ہیں اور بولتے ہیں ہمارے پاس، مریدین آتے ہیں، خواتین کی مرید ہوتی ہے، ان کے شوہر بھی آتے کہتے ہیں کہ اگر سب ہونے کے بعد بھی یہ کہتی ہے کچھ نہیں کیے، ایک آدھ کام نہ ہو تو یہ کہتی ہے کچھ نہیں کیے، اور وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کو صحیح کپڑا نہیں ہے، اور مصطفیٰ کائنات کی شہزادی صبر کر رہی ہے، اور مولا کائنات سے ہر لمحہ ہر قدم راضی ہو کے زندگی گزار رہی ہے، اور قیامت تک کی محبوب ہونے والی عورتوں کو یہ درس دے رہی ہے اللہ کی مرضی پر راضی رہ کے شوہر کی فرمانبرداری کرنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا
جو اس پہ چلے وہ تو بات دیکھ سکتا ہے. میں اپنی بہنوں سے خواہش کرنا چاہوں گا ہرگز اپنی زبان پہ شکوہ مت لائیے, ہرگز اپنی زبان پہ اللہ سے ناراضگی مت لائیے, اپنے شوہر کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچائیے. اس مصیبت کی زندگی میں بھی سیدہ کائنات نے ایک لمحہ بھی مولا کائنات سے کبھی بھی ایک مرتبہ بھی کبھی بھی سیدہ کائنات نے کوئی شکوہ نہیں کیا. یہاں تک کہ جب وصال کا وقت قریب آیا اپنے شوہر کو بلا کے فرمایا علی میں تمہارا حق شاید ادا نہ کر سکوں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو تم مجھے معاف کر دینا, شاید میں تمہارا حق ادا نہ کر سکی. مولا کائنات رونے لگے اے نبی کی شہزادی میں نے تمہارا کون سا حق پورا کیا ہے, اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا. اور یہاں عالم یہ ہے انسان دن پر تھکا ہارا گھر آتا ہے اور جب یہاں پہ لڑائی جھگڑے ملتے ہیں تو مصیبتوں میں زندگی بڑھ جاتی ہے. میں اپنی بہنوں سے خواہش کروں گا سیرت فاطمہ الزہرا کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیے کہ نبی کی شہزادی اپنے شوہر سے آخر وقت میں یہ کہہ رہی ہے علی میں نے اگر تمہارا کوئی حق ادا نہ کیا ہو تو مجھے معاف کر دینا. آپ غور فرمائیے سیدہ کائنات اس قدر فخر و فاخر کے عالم میں, اس قدر فخر و فاخر کے عالم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے مسلمان ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ بہت دور سے آئے ہوں, وقت ہے آپ لوگوں کے پاس, اجازت ہے تو کچھ باتیں اور عرض کروں. حضرات ایک آدمی 300 میل سے آیا حضور کی بارگاہ میں, کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو رہا ہوں, مسلمان ہوں. کہنے لگا حضور میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, نہ رہنے کے کوئی جگہ ہے, نہ میرے پاس کوئی سامان میسر ہے, حضور مجھے کچھ عطا فرما دیجیے. سرکار کے پاس حضور نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنچک کی چھوٹی سی خرید کے لائے تو پنپوٹی بھی جسے کہتے ہیں وہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ میری طرف سے لے لو بیچ کے کام میں ڈالے, میں بھی خرید کر لایا تھا. اور کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. مولا کائنات نے اپنا امامہ مبارک اٹھا کر اس کو دے دیا. علی کا امامہ ولایت کا تاج ہے, صرف اس امت کی نہیں. شیخ احمد سعید فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں صرف یہ امت نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر پیدا ہوئے ان کی امتوں میں جتنے ولی پیدا ہوئے ان سب کو ولایت علی مرتضیٰ کے فیضان سے ملی ہے. ہر امت کا ولی علی کے فیضان سے ہے. ولایت کا تاج ہے علی کا امامہ ابوبکر کے حوالے فرما دیا. سرکار نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو سلمان فارسی کو بلاؤ. وہ حاضر ہوئے, حضور نے ارشاد فرمایا سلمان ذرا جا کر فاطمہ کے پاس دیکھو کہ اس کے لیے کھانے کو کچھ مل جائے. میرے گھر کا حال مجھے معلوم ہوگا میرے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے. سرکار تو زمین سے نیچے کی بھی جانتے ہیں, آسمان سے اوپر کی بھی جانتے ہیں, لیکن سرکار جانتے ہیں پھر بھی فرمانے فاطمہ سے کہو کچھ کھانے کو مل جائے. سلمان فارسی حاضر ہوئے, عرض کیا یہ سیدہ ایک آدمی آیا ہے اس کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے. علی نے امامہ دے دیا, سعد بن ابی وقاص نے اپنا سامان دے دیا, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حضور آپ سے فرما رہے ہیں. اب سیدہ کائنات نے جیسے ہی سنا اپنے حجر مبارک میں اس طرف سے اس طرف جا رہی ہے, کچھ سامان ٹکر رہی ہے, کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا سیدہ دیر ہو رہی ہے, جو پکا ہوا ہو وہ دیتی تھی, جو پکا ہوا ہو وہی دیتی تھی, آپ کیا دیکھ رہی ہیں. سیدہ کائنات نے جواب دیا سلمان پکا ہوا کہاں سے ہوگا, آج تیسرا دن ہے حسن اور حسین کے پیٹ میں بھی ایک دانہ نہیں گیا, پکا ہوا کہاں سے ملے گا. میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں, میرے پاس اب پکا ہوا تو کچھ نہیں ہے, لیکن یہ چادر ہے. گلی کے کونے پر یہودی رہتا ہے, اس کے پاس جانا, یہ چادر اسے دینا, وہ یا تو جو دے گا یا تو آٹا دے گا یا تو ستو دے گا یا تو چاول دے گا یا تو پیسہ دے گا, جو دے گا لے کر آنا, میں پکا کے فوراً اس کے کھانے کا انتظام کروں. اپنے گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور نبی کے گھرانے کی سخاوت دیکھیے. اپنے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور نبی کے گھر کی سخاوت دیکھیے. آج بہن اپنے بچوں کے ساتھ گھر کو آ جاتی ہے, بھاوت کے چہرے بن جاتے ہیں. جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, حقیقت ہے, یہ معاشرے میں ہو رہا ہے, حقیقت ہے. نند گھر میں آ جائے, کوئی اپنی بہن آ جائے تو پھر بڑی خوشی کے ساتھ استقبال ہوتا ہے. کیوں؟ کیا رشتہ داری اللہ کے رسول نے صرف اپنوں سے بتائی تھی؟ ہم مسلمان اللہ اس کے رسول کی مرضی کے اوپر چلتے ہیں یا اپنی مرضی پر چلتے ہیں؟ گھر کی عورتوں
بیٹوں کے چہرے بن جاتے ہیں کہ سسرال کے رشتے دار رہنے کے لیے آ گئے، اپنے بچوں کے ساتھ شوہر کی بہن آ گئی ہے. یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ اہل ایمان کے گھرانوں کا نہیں ہے. ہمیں تو چاہیے مہمان آئے تو خوشی سے اس کا استقبال کرے، نہ صرف ظاہر سے بلکہ دل میں کچھ ہوا. ایک صاحب نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک صاحب اپنے گھر میں آئے، بیوی سے کہنے لگا کہ امی آ رہی ہے، کچھ پکا لیں گے؟ بیوی نے کہا پکائیں گے، باہر سے منگا دیں. آج کل تو ویسے بھی سب باہر سے ہی آ رہا ہے، باہر سے منگا لیں گے. لہذا باہر سے منگا لیا گیا. دونوں بیٹھے تھے، گھر کو صاف ستھرا کیا گیا. اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بیوی کی ماں آ گئی. تو جیسے ہی بیوی نے اپنی ماں کو دیکھا اور بہت خوش ہوئی، بولی اپنی آپ نے آنے سے پہلے کہا کیوں نہیں؟ آپ بتا دی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو صبح میں اپنے داماد کو بتا دیا تھا فون پر کہ ہم آ رہے ہیں. تو داماد سے پوچھ رہے کہ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ امی آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا تو تھا کہ امی آ رہی ہے. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میری امی آ رہی ہے. اس نے کہا میری تمہاری امی میں فرق کیا ہے؟ میں نے صرف کہا امی کھا رہی ہے. کہا اگر آپ کہتے کہ میری امی آ رہی ہے تو باہر سے کیوں پکاتے؟ میں تو یہاں پکاتی، میں تو یہاں پکاتی میری ماں کے لیے. شوہر نے کہا اچھا تمہاری ماں کے لیے یہاں پکے گا تو میری ماں کے لیے ہوٹل سے آئے گا. یہ فرق ایسا نہیں ہے کہ صرف سنانا حقیقت ہے، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. الخدا اس چیز کو ختم کیجیے. اپنے گھرانوں میں اگر آپ برکت چاہتے ہیں، اس دو نظریے مزاج کو ختم کیجیے. اس مزاج کو ختم کرنا ضروری ہے. یہ سیدہ کنیزوں کا شیوا نہیں ہے. ہم بہت فرمائیں سیدہ کائنات نے جو چادر عطا فرمائی، حضرت سلمان فارسی لے کے چلے اس یہودی کے پاس گئے. یہودی نے چادر دیکھا، حیران ہو گیا، کہنے لگا اتنی بہترین چادر تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا جلدی سامان دے دو، بعد میں بات کریں گے. اس نے کہا آئی کہاں سے؟ کہا کہ یہ تو نبی کی بیٹی کی چادر ہے، اور نبی نے یہ چادر، جبکہ کس کی چادر ہے؟ ساری دنیا سمٹ آ جائے گی چادر میں، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ اب آپ غور کیجیے سیدہ کی چادر دیکھ کر وہ کہہ رہا کس کی ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کی شہزادی کی ہے. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سارا قصہ سنایا. اس نے کہا یہ چادر بھی اپنے پاس رکھو، یہ جو بھی رکھو، یہ ستو بھی رکھو، یہ آٹا بھی رکھو، یہ چاول بھی رکھو، یہ پیسے بھی رکھو. سرکار سے کہنا سامان نہیں دیا، اپنا ایمان قربان کر چکا. آج صبح جب میں نے اپنی آسمانی کتابیں پڑھی تھی، میں نے زبور میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کی یہ شان ہوگی کہ جب ان کے گھر والوں کے پاس کوئی بھیکا مانگنے والا کھانا مانگنے آئے گا، وہ اپنے گھر کے سامان بیچیں گے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلایا جائے گا. یہ شان تو اہل بیت کی پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، ہماری زندگی میں عمل کے اعتبار سے لانے کے لیے ہے. آپ دیکھیے جب سیدہ کائنات کا وصال ہو رہا ہے، مولا کائنات کو ہم نے بلایا، ارشاد فرمایا علی میرا انتقال ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کر دینا. نبی کی شہزادی ہے، دو جہاں کے مختار کی شہزادی ہے، فرما رہی ہے علی رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کر دینا. فرمایا کیوں؟ جواب دیا میں نہیں چاہتی کہ جس طرح زندگی میں کسی نے میرے غیر محرم نے مجھے نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتی کہ دنیا سے جانے کے بعد میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے. لہذا اندھیری رات میں مجھے لے جانا اور میری تدفین کر دینا. یہ سیدہ کائنات کی وصیت ہے. اور دوسری طرف اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی خواتین کی تربیت کا یہ عالم ہے. میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی بچیوں کی زندگیوں کا یہ عالم ہے. یہ حقیقت ہے اور کہنا بھی ضروری ہے کہ آج ہم غور کیجئے سیدہ کائنات اپنے جنازے پر غیر محرم کی نظر کو برداشت نہیں کر رہی ہیں، اور اس امت کی جوان بیٹیاں کالج کے نام پہ گھر سے نکلتی ہیں اور پارکوں کی زینت بن کے گھر کو واپس آتی ہیں. میں خود جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ کیا آپ لوگ واقف نہیں ہیں؟ سب واقف ہیں. ایک دو نہیں، ہزاروں لڑکیاں آپ کو حسین ساگر کے اطراف میں نظر آئیں گی. جا کر دیکھیے اپنے گھر سے بچیاں بیگ لے کر نکل رہی ہیں کالج کا، اور حسین ساگر اور اطراف کے پارکوں کی اور ہوٹلوں کی زینت بن کے گھر کو واپس آ
ہماری بچیوں کو وہ ڈگری نہیں چاہیے جو خاندانوں کی عزتوں کو پامال کرنے کے بعد ملتی ہے. ہماری بچیوں کو وہ ڈگری نہیں چاہیے پڑھائیے ہر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیے لیکن اس کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جائیے اپنے ساتھ لے کر آئیے. ماں باپ سمجھ رہے ہیں ہماری بچیاں پڑھ کر آ رہی ہیں. اللہ اکبر کہاں سے گزر کے ان کے قدم گھر کی طرف واپس آ رہے ہیں. نہ بتانے کی ضرورت ہے نہ بتانے کی اس وقت میرے اندر ہمت ہے. میں اپنے دل کے یہ میرا دل کی جلن ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بڑی تکلیف کے ساتھ سنا رہا ہوں. روزانہ ہر 4 دن میں ایک نئی برقع پوش لڑکی کا بیان آ رہا ہے کہ فلاں شخص مجھے شادی کا وعدہ کیا, میں اس کے ساتھ گھومتی رہی پھرتی رہی اور کئی مہینوں کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر باہر چلا گیا. ابھی 2-4 دن پہلے ایک آیا, ایک ہفتہ پہلے ایک آیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی یا پہلے سے شادی شدہ تھا. ایک مومن سمجھ کے میری مدد کیجئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ نے اپنے آپ کو مومن سمجھا تھا تو یہ سارے کام کیسے ہو گئے آپ سے, کیسے ہو گئے آپ سے؟ اپنی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کیجئے. اور یہ ماحول ہم نے خود خراب کیا ہے. ہم ان کے ہاتھ میں موبائل فون دیں گے, آپ بڑے سے بڑے علامہ کا بیان لگائیں یوٹیوب کے اوپر ریلیٹڈ ویڈیوز, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, کچھ ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جس کو دیکھنا بھی مسلمان دوبارہ نہیں کر سکتا. اور پھر شیطان کا بھٹکانا, جوانی کی دہلیز, یہ کون بربادی کے راستے کھول رہا ہے. اپنی بچیوں کو موبائل فون ضرور دیجیے, ضرورت ہے اس زمانے میں, لیکن آپ وہ بھی فون دے سکتے ہیں جو جس پہ سوشل میڈیا کام نہ کرتا ہو. کیوں آپ کو معلوم کرنا ہے اپنی بچی کہاں ہے, آپ معلوم کر سکتے ہیں. فون ہوگا, فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہے, کالج گئی ہے کہ نہیں گئی, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ یوٹیوب فیس بک آپ دیکھیں حالات میں ایک ایپ بنایا گیا جس کے اندر مسلم گرلز فار سیل اور مسلمان کی 160 سے زائد مسلمانوں کی بیٹیوں کی فوٹو ڈالی گئی. میں پوچھوں یہ تصویریں ان کو ملی کہاں سے, ایڈٹ کر کے ڈالی گئی, یہ تصویریں ان کو ملی کہاں سے؟ اس امت کی بچیاں انسٹاگرام پہ اپنے ویڈیوز بنانے سے شرمانا چھوڑ چکی ہے. اپنے واٹس ایپ کی ٹی وی پہ اپنے آپ نے اپنی فوٹو رکھی, اسے ایڈٹ کر کے وہاں پہ چلا دیا. آپ نے واٹس ایپ کا اسٹیٹس رکھنا ضروری سمجھا, باہر جا کے کہیں کھانا کھائے اسٹیٹس رکھنا ضروری سمجھا, اپنے خاندان کی عزت نیلام کر دیا. ماں باپ کو چاہیے دیکھیں بیٹی کیا ٹی وی رکھ رہی ہے, کیا اسٹیٹس رکھ رہی ہے, انسٹاگرام میں کیا کر رہی ہے, اور بہتر یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے بچی کو دور رکھا جائے یہاں تک کہ وہ عزت کی سلامتی کے ساتھ اپنے شوہر کے دروازے تک پہنچ جائے. تب جا کے وہ معاشرہ جنم لے گا جس معاشرے کی اس امت کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے تربیت دی, تب جا کے وہ معاشرہ جنم لے گا. آج حالات بہت خطرناک ہیں, بہت برے ہیں. مسلم گرلز فار سیل کہاں سے آ گیا, یہاں کیسے آ گیا, ان کو تصویریں ملی کہاں سے ہیں. پورے خاندان کے سامنے غیر محرم بہنوئی کا سانچک مہندی کے نام پہ اپنی بیٹی ہاتھ پکڑتی ہے, نہ باپ کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نہ ماں کی غیرت جوش میں آتی ہے. تو ایسے گھرانوں میں ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں. اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے میں معافی ہرگز نہیں مانوں گا, ہونے دیجیے. جس نے اللہ رسول کو تکلیف پہنچائی اس کے دل کو تکلیف ہونی چاہیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خنزیر خون میں ان کو کیا ہے, جو بدبو نہیں آتی, جو غیر محرم کے جسم کے ٹکرانے سے آتی ہے. اور فرشتے رحمت کے دوڑتے ہیں پورے خاندان کے سامنے. جوان بیٹی غیر محرم بہن گئی جو ابھی تک اپنی بہن کا بھی نہیں ہوا ہے, خاندان کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ رہی ہے, اس کی انگلی تھام رہی ہے اور سارے خاندان کے سامنے اس سے ہنسی مذاق کر رہی ہے. وہاں سے دوڑ چس کے کچھ کہہ رہے ہیں, یہاں سے پہلے اس کی کچھ کہہ رہی ہے. آپ مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتائیے مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ آپ بتائیں کوئی ایک ہو جو ہاتھ اٹھا کے کہے ہاں یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم اپنی نسلوں کو لے کر؟ ہماری غیرت کون سی بے غیرتی کے قبرستان میں جا کر دفن ہو گئی ہے؟ بچیوں کی عزت پامال ہو رہی ہے. خدا کے واسطے حفاظت کیجیے, اپنی بچیوں پہ نظر رکھیے. اور بچیوں سے بھی میں گزارش کروں گا یہ بات یاد رکھے کہ چند دن کی زندگی اس دنیا کی گندگی کے لیے برباد نہ کرے. اور نوجوان بچے بھی یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اپنی بہن کی طرف نظر اٹھائے تو بہت غصے میں آ جاتا ہے, لڑنے چلا جائے گا, بحث کرنے چلا جائے گا, مارنے چلا جائے گا. لیکن جب خود غیر کی بہو بیٹی پہ نظر ڈالا تھا اس وقت میری شرم کہاں دفن ہو گئی تھی, کہاں دفن ہو گئی تھی؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں,
جب ہم خیر کی پراپرٹی کو دیکھیں گے آقا فرماتے ہیں کما قدیر الدنان، کیسا کرو گے تمہارے ساتھ کیا جائے گا، تم دوسروں کی عورتوں سے پاک رہو گے، تمہاری عورتیں دوسرے مردوں سے پاک رہیں گی، تم دوسروں کی عورتوں سے پاک نہ رہو گے، تمہاری عورتیں غیر مردوں سے پاک نہیں رہ سکتی۔ گھرانوں کی عزت بچانے، جب گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی مولا علی المرتضیٰ کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، تب جا کے وہ معاشرہ جنم لے گا جس میں ان تمام گندگیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے فیضان سے ہمارے سینوں کو منور فرما، آپ کے شہزادوں کے فیضان سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، ہماری خبروں کو روشن فرما، محشر میں ہمارے چہروں کو روشن فرما، آمین یا الہی یہ دعا آزمانی کردت قبول از دفعہ مجدن بہر غوث اعظم و خواجہ خواجدان زمن از دفعہ بندر راز سلطان و خواجہ دکن لی خمسة لطفی بها الرباء العاقبہ المصطفى والمرتضى